سورہ الحج آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتحتفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه۔ یہ ہدایات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے بارے میں دی گئیں، اور جس کسی نے بھی اللہ کی حرمات کی تعظیم کی اس کے لیے یہ بہتر ہے، اور تمہارے لیے وہ سارے چوپائے حلال کر دیے گئے جن کے سوائے یعنی حرام کی ایک لسٹ دے دی گئی پہلے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، تو بتوں کی جو گندگی اور نجاست ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جھوٹی بات سے بھی۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کے ایک اللہ کے لیے اور شرک سے ہر چیز کو پاک کرتے ہوئے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جس نے شرک کیا اس کی تمثیل ایسے ہے جیسے آسمان سے یعنی بلندیوں سے گر گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، تو پھر وہ پرندے اس کو اچک کے لے جائے یا ہوا اس کو دور کسی مقام پہ لے جا کے ریزہ ریزہ کر دے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ہدایات تمہیں دی جا رہی ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کے شاعر کی تعظیم کی تو اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور تمہارے لیے ان سے نفع اٹھانا، قربانی کے جانوروں کی بات ہو رہی ہے، ایک خاص وقت تک، پھر ان کو ان کے قربان گاہ میں پہنچا کے قربان کرنا ہے، بیت العتیق یعنی پرانے گھر کے نزدیک۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ رکھا ہے قربانی کا، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان چوپایوں کے اوپر جو اللہ نے انہیں وہاں پہنچائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس معبود تو تمہارا ایک ہی ہے، تو تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری دے دیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور انہیں جو بھی مصیبت پہنچے، جو بھی تکلیف پہنچے، اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں۔
والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ نماز کے قیام کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ پہلی آیت میں جو پہلی بات آئی ذالک، یہ پورے فکرے کے قائم مقام ہے، اور اس کا مفہوم ایسے بہت سے الفاظ قرآن پاک میں آئے کہ جو ایک پورے جملے کا مفہوم ادا کرتے ہیں، جیسے سورہ نساء میں آئے طاعہ، تو وہاں پہ بھی پورے فکرے کا، پورے جملے کا مفہوم اس کے اندر ہے۔ یہاں پہلے ہدایات دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہاں سے بات شروع ہوئی نا کہ اس گھر کو پاک رکھو ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز کے لیے اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ حج کے لیے اعلان کر دو، اذان دے دو، اذن فی الناس بالحج، اور پھر اس کے بعد وہ ہدایات جو ہمارے پچھلے 2 دروس میں تھی وہ ہدایات دی گئی، یا پھر کہا ذالک، یعنی یہ ہیں وہ ہدایات، یہ ہیں وہ تعلیمات، یہ ہیں وہ طور طریقے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے گئے حج کے بارے میں۔ اب مشرکین مکہ نے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے، ہم تو کچھ ایسی بات کرتے ہی نہیں جو اپنی طرف سے ہو۔ لیکن قرآن حکیم نے گواہی دی کہ جب طواف کرتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے اپنے لیے اور قانون حج کے بارے میں اور دوسروں کے لیے، غیر قریش کے لیے اور قانون بنا رکھے تھے جو سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور پھر ان جگہوں پہ بت رکھ دیے، جیسے یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، ان 2 پہاڑیوں پہ ایک بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، یہ جو مشہور آپ نام سنتے ہیں لات و منات، یہ ان کے اوپر تھے، اور کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ حضرت ابراہیم کو یہ ہدایات دی گئی، یہاں پہ کہا یا ذالک، کہ یہ غور سے سن لو، یہ باتیں ہیں جو ان کو بتائی گئی تھی اور جن پہ وہ عمل کر رہے تھے، ظاہر ہے اللہ نے بتائی تو انہوں نے عمل کیا اس کے اوپر۔ اب جو کچھ یہ تم کر رہے ہو یہ تمہارا اپنی طرف سے ہے، یہ تم نے اپنے آپ سے ایجاد کر لیا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وہ آگے آج کے درس میں ہی وہ بات آئے گی کہ جو جھوٹ ہے، اللہ پہ جو جھوٹ باندھنا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کہا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جس نے تعظیم کی، یعظم تعظیم کی اللہ کی حرمات کی، جن چیزوں کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ان کی تعظیم کی۔ اب اللہ نے جو چیزیں محترم ٹھہرائی ان کی لسٹ موجود ہے، اس میں لات و منات و عزا حبل کا اور دوسرے جو بت انہوں نے بنائے ان کا کوئی نام نہیں ہے، یہ تعظیم کرتے پھرتے ہیں ان کی، اور اللہ کے بارے میں یہ تصور کر لیا کہ وہ تو بہت دور ہے لیکن دور ہے، ہمارے پاس تو یہی ہے۔ تو اس لیے جو کچھ کرتے تھے ان کے لیے قربانیاں ان کے نام پہ دیتے تھے، ڈنڈوت ان کے کرتے تھے، دیگیں ان کے نام کی پکاتے تھے۔ کہا جس نے ان حرمات کی عزت تعظیم کی وہ جان لے کہ اللہ کے نزدیک، اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جو لسٹ اللہ نے دی ہے ان کی تعظیم کے لیے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اب مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں حلال و حرام ایجاد کر لی تھی، جبکہ جو چیزیں حرام ہیں ان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اللہ نے پہلے دن سے حرام ٹھہرائی، اور اسلام میں آ کے ان کو ان حرام چیزوں کی لسٹ دے دی کہ یہ حرام ہے، اور اصول بتا دیے کہ حرمت اور حلت کے
اور کہا کہ باقی کے بارے میں تم خود فیصلہ کر لو، یہ حلال ہے۔ اور وہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ ذکر ہوا ان کا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تمہارے اوپر یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ میتہ، میتہ وہ ہے کہ جو مر چکا ہے پہلے سے، اس کے شاید میں پہلے بھی کئی دفعہ تشریح کر چکا ہوں، اس لیے کہ ہماری زبان میں ذرا تھوڑا سا الٹا استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی میت پڑی ہے، یہ میت وہ ہوتی ہے جو مر گیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میت ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وہ جو زندہ ہے لیکن مرے گا، وہ اس کو میت کہتے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، اے رسول آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ یہ اس 23ویں پارے کی آخری آیت ہے نا، تو وہاں پہ لفظ میت استعمال ہوا۔ میت عربی میں قرآن پاک میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زندہ ہے لیکن مرے گا، اور جو پہلے سے مر چکا اس کو میتہ کہتے ہیں، وہ لاش ہے۔ تو جو جانور پہلے سے مر چکا لیکن اس کے اوپر تکبیر وغیرہ نہیں کہی گئی، وہ میتہ ہے، وہ حرام ہے۔ پھر دوسری چیز جو حرام ہوئی وہ دم اور خون، یعنی جو خون بہتا ہے جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو یہ خون حرام ہے۔ آج کل اس کے استعمال کے جو مختلف طریقے نکل آئے ہیں وہ سارے حرام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یعنی جو اس کو مختلف جانوروں کی خوراک کے لیے اسی خون کو استعمال کر رہے ہیں وہ اصل میں حرام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ چیز حرام ہے۔ اور خنزیر، اب قرآن حکیم نے ہر جگہ لحم الخنزیر کہا، خنزیر کا گوشت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس کی ہڈی، اس کی چمڑی، اس کے بال، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے لحم الخنزیر کی۔ اب یہ کہ میں نے گزارش کی کہ یہ پہلے سے حرام ہے، یعنی وہ لوگ جو اس سے پہلے تورات اتری اس میں بھی حرام تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے عیسائی جو ہیں پوری یورپی دنیا میں، یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یو کے والے اپنے آپ کو یہ کرسچن اسٹیٹ کہتے تھے، تو وہاں پہ تو ہر سٹور میں آپ کو یہ چیز ملتی ہے، نظر آتی ہے۔ تو وہ تحریفات کی وجہ سے انہوں نے کر لیا اس کو، یعنی اللہ کے کلام میں تحریفات کی، اس کو تبدیل کیا، اس کو بعض چیزوں کو جو انہیں پسند نہیں تھی اس کو بیچ میں سے نکال دیا، جو اپنی طرف سے پورے پسند تھی وہ بیچ میں ڈال دی، تو اس طرح وہ تحریف ہو گئی اس کی، اور اس تحریف کے ذریعے سے انہوں نے اس کو اپنے لیے حلال کر لیا، ورنہ یہ تورات میں حرام تھا۔ بعض چیزوں کی تو قرآن حکیم نے گواہی دی کہ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْرُهُ، کہ انہوں نے ربا کے حرام ہونے کی آیت بیچ میں سے نکال دی، اور قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے تو ان کے اوپر حرام کیا تھا اور ان کو منع کیا تھا، لیکن یہ اسی کو لیتے کھاتے پیتے ہیں، وہ سارا نظام اس کے اوپر بنایا ہوا ہے، سودی نظام بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ نے کچھ جانور اپنی طرف سے حرام کر رکھے تھے، اور ان کے بارے میں پوری تشریح جو ہے وہ سورہ انعام میں گزر چکی، کہ جب انہوں نے وہ اصطلاحات آئی تھیں صاحبہ، اور دوسری وہ تھی کہ 5 بچے جس اونٹنی نے دے دیے ہوں اور وہ 5 کے 5 مادہ ہوں تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے، اور اس طرح دوسری چیزیں، تو وہ کہا کہ یہ ان کے پاس اس چیز کی کوئی سند نہیں ہے، جنہوں نے اپنے پاس سے ایجاد کر لیا ہے، اللہ نے جو حرام کی چیزیں وہی ہیں، باقی سب کہا کہ حلال ہے تمہارے لیے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اب ایک اور ہدایت اور آئی کہ بتوں کی جو گندگی ہے، رجس گندگی، یہ لفظ رجس بھی آتا ہے اور زا کے ساتھ رجز بھی آتا ہے، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، اور سین اور زا ویسے بھی ہم مخرج ہیں، ایک ہی جگہ سے منہ سے ادا ہوتے ہیں، تو ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کسی کی جگہ رجز ہوتا ہے، کسی جگہ رجس ہوتا ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ کہا بتوں کی جو گندگی ہے، جو اس کی ناپاکی ہے،
اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب بت جو ہیں ایسے صاف ستھرے پڑے ہوئے، ان کو تو وہ چمکا کے بھی رکھتے ہوگے بعض کو، تو وہ گندگی ان کے اندر باطنی ہے، اور انسان کا باطن اس سے گندا ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کا کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ پھر ساتھ ایک دوسری ہدایت دی کہ قول الزور یعنی جھوٹی بات سے بچو۔ اب یہاں پہ قول الزور اصل میں اس کے ساتھ متعلق ہے کہ انہوں نے اس کی نسبت خدا کی طرف کر دی، چیزوں کو، حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر کے، اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ کہا اس قول زور سے، جس کو دوسری جگہ افتراء علی اللہ کہا گیا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہ جو جھوٹی بات ہے اور جھوٹی گواہی ہے، ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنی بھائی کی حمایت میں جھوٹی گواہی دے دی، اس کا کام بن گیا، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس نے جھوٹی گواہی دے دی، بڑا کام کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، یعنی جھوٹی گواہی کو گناہ کے وبال کے لحاظ سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر رکھا گیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ! قول الزور بھی یہی چیز ہے، جب بھی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا وہ جو فکرہ ہے، وہ جو اس کا مفہوم کی ادائیگی ہے، وہ ایک اس کی زبان سے گواہی بن جاتی ہے، اور اس کو شرک کے برابر رکھا گیا، مشرک کو نجس کہا گیا۔ تو ایسے آدمی کو، ایسے نجس کو، ایسے ناپاک کو، ایسے پلید کو تو کسی پاک جگہ پہ آنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ بس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی یہ ام الخبائث ہے، وہ جس کی کھوک سے 20 خبائث اور پھوٹتے ہیں، وہ یہ چیز ہے، جھوٹ ہے، کہ پھر اس کی تائید میں بہت سے جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، بہت سے کام اور بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو قول زور جو ہے، جھوٹی بات جو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہدایت ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو، یعنی تم نے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا اور بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچایا، تو یہ کام ریا کے شائبے سے، ان چیزوں سے پاک ہو کے یکسو، کہ جو بھی میں کر رہا ہوں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، غیر مشرکین بہ، حنفاء للہ، یکسو، یعنی اس میں شرک کا، اور شرک کا یہاں پہ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ریا ہے یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، یہ شرک کی اس کے اندر داخل ہے۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو بھی اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے، جو نیکی کرنی ہے، وہ نیکی قابل قبول ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ اب یہ ایک تمثیل بیان ہوئی کہ جس نے شرک کیا گویا وہ تو بلندی سے نیچے گر گیا، اور بلندی سے نیچے گرا تو ظاہر ہے جہاں بھی آگے لگے گا اس کے تو چیتھڑے اڑ جائیں گے، اسی لیے آگے وہ لفظ بھی استعمال ہوا تہوی بِالرِّیحِ فِی مکان سحیق۔ سحیق جو ہے یہ صح کا اصل میں پرزہ ریزہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جہاں بھی آگے لگا مکان سحیق، تو اس مکان کو، اس جگہ کو یہ سحیق کہا گیا کہ وہاں پہ اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ تو وہ جو پرندے ہیں گوشت کھانے والے، وہ تو اس قسم کی چیز کی اس میں انتظار میں ہوتے ہیں، تو وہ اس کے وہ چیتھڑے جو ہیں وہ اچک کے لے جائیں گے، تختف ہوتا ہے، اچک کے لے جائیں اس کو، یا ہوا اس کو دور کہیں لے جائے، وہاں پھینکے جہاں پہ اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ یہ شرک والا ہے۔ اب یہ جو تشبیہ ہے یہ اس دنیا کے لحاظ سے دی گئی، اور اس کے چیتھڑے اصل میں اڑنے ہیں جہنم میں، یہ سارا کچھ وہاں پہ اس کے ساتھ ہونا ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اب یہ ذالک جو ہے یہ بالکل اسی طرح ہے
کہ یہ جو ہدایات آپ کو دی جا رہی ہیں ان کو غور سے سنو، ان پہ عمل کرنے کا ایک منصوبہ بندی کرو. ذالک، اور جس نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، وہاں پہ تو قربات اللہ تھا نا، یہاں پہ شعائر اللہ. شعائر جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے. اب یہ جو لفظ ہے یہ ہمارے درس میں آج یہ خاص لفظ ہے. یہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں استعمال ہوا تو اس کو تو بہت زمانہ گزر گیا، ہم نے پڑھا تھا، اتنی باتیں کون سی یاد رہتی ہیں. وہاں پہ تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. شعائر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں سمبل ہے، مظہر ہے ایک کسی اور حقیقت کی طرف جو رہنمائی کرتا ہے، یہ شعیرہ. ایک لفظ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے آیت اور آیات، وہ نشانی ہے. یعنی آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس نے اللہ کے حضور پہنچنا ہے، جنت میں پہنچنا ہے. اس راستے کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. کبھی میں مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ بھائی ہرنوش جانے کے لیے یہاں سے روڈ پہ جائیں، اس طرف کو جائیں، پھر آگے ایک چوک آئے گا، پھر اس سے گزر جائیں، پھر آگے ایک بتی والا چوک آئے گا، اس سے بائیں طرف گھوم جائیں. یہ وہ آپ کو نشانیاں بتا رہا، آپ ان کے مطابق چل رہے ہیں، آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے، منزل پہ پہنچ جائیں گے. اللہ نے بھی جنت تک جانے کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، وہ آفاق و انفس میں بھی ہیں اور وہ قرآن پاک کی آیات بھی ہیں. یہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن شعیرہ جو ہے وہ ایک چیز تو موجود ہے، لیکن اس میں حقیقت کسی دوسری کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہے. یہاں پہ اس لفظ کا استعمال خاص طور پہ قربانی کے لیے ہوا، جیسے آگے آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی قربانی کی بات گزری. وہ قربانی ایک شعیرہ ہے کس بات کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا. بیٹے نے قربان ہونے کا کر لیا، دونوں نے وہ سارا انتظام بھی کر لیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. اب اس کی جگہ اللہ نے وہ میڈا ان کو دے دیا کہ اس کو کر لو. یہ شعیرہ بن گیا. جو قربانی کا ہمارا جانور ہے یہ شاعر ہے، یہ شعیرہ ہے، اس کے اندر حقیقت کچھ اور ہے. اس قربانی کے جانور میں حقیقت یہ ہے کہ ہم چھری تو اس کی گردن پہ چلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی قربان کرنا پڑا اللہ کی راہ میں کر دیں گے. جو کچھ بھی قربان کرنا پڑا، اس کا حقیقت اس کے اندر یہ ہے. تو جب تک یہ حقیقت مستحضر نہ رہے، جب آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ حقیقت اگر اندر مستحضر نہیں ہے کہ میں نے جو بھی میری محبوب چیز ہے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا جب بھی مجھے حکم ہوا، جب بھی ضرورت پڑی، یہ اگر حقیقت مستحضر نہیں ہے تو پھر وہ صرف گوشت ہی ہے اور چربی ہے اور اس کا استعمال ہے. یہ حقیقت اگر موجود ہے، ہم نے اس ارادے سے کہ یہ تو میں قربان کر رہا ہوں ایک نمونے کے طور پہ، جو بھی قربان کرنا پڑا میں کر دوں گا، پھر وہ اس کی حقیقت کو ہم نے پا لیا. یہ شعیرہ ہے. تو کہا کہ ذالک من یعظم شعائر اللہ، اللہ کا جو شعیرہ ہے، جو شاعر ہیں، ان کی بھی تعظیم کرنی ہے. تعظیم کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی حدود اللہ نے مقرر کی. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ شاعر اللہ نے مقرر کیے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لسٹ دی. اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ اور کمی نہیں کر سکتا کہ یہ بھی شعیرہ ہو گیا، نہیں، وہ اللہ نے مقرر کر دیے وہی ہے. ان کی جو تعظیم ہے اس کے طور طریقے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے وہی ہیں. آپ اس پہ اضافہ نہیں کر سکتے، اس میں کمی نہیں کر سکتے، وہ تعظیم وہی ہوگی. مثال کے طور پہ
حجر اسود ایک شعیرہ ہے، ہم اپنے طواف میں اس کو چومتے ہیں، اس پہ ہاتھ لگاتے ہیں یا دور سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ چومنا، یہ ہاتھ لگانا اور یہ اشارہ کرنا، اس کے لیے حکم ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی کچھ کرتا ہے کہ یہ جنت سے آیا ہے، میں تو اس کو گلاب سے نہلاؤں گا، میں تو اس کا یہ کام کروں گا، وہ سارے کا سارا بالکل اس کے خلاف ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا۔ بس یہ اس کی شاعر کی جو حدود ہیں ان کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ تقویٰ کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ میں نے گزارش کی کہ اس کے اندر جو ہے ایک حقیقت مضمر ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بھی تقوی القلوب کی بات ہوئی کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، اور وہ تقویٰ کس سے ظاہر ہوا کہ اس نے اس شعیرہ کی اصل حقیقت کو سمجھا کہ میں نے جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، جس چیز کی بھی اس ضرورت ہوئی، جو بھی مجھے حکم ہوا میں کرنے کو ضرور۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ کہا تمہارے لیے انتفاع، ان سے نفع اٹھانا، ان سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے۔ یہ مشرکین کے ہاں ایک رسم تھی زمانہ جاہلیت میں، قربانی کے جانور کو لے جاتے تھے تو اس کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے، اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ جب نام رکھ دیا کہ یہ قربانی کا ہے، یعنی وہ ہدی ہو گیا، قلائد ہو گیا، تو اس کو وہ اس سے نفع نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ جو رسم تھی اس کو ختم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت انس کی روایت ہے، ایک آدمی کو دیکھا وہ ہلکان ہو رہا ہے اور وہ اونٹ کی وار پکڑے ہوئے جا رہا ہے۔ اس کو کہا کہ اس کے اوپر سوار کیوں نہیں ہوتے، کہ یہ قربانی کا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ۔ تو وہ تو وہاں کی باتیں ہیں جب اونٹوں پہ لوگ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں مثال کے طور پہ آپ نے قربانی کے لیے ایک جانور رکھ لیا، تو جب تک قربانی کا ثم محلھا الی البیت العتیق، جب تک قربانی کا وقت نہیں آ جاتا اور اس کو قربان نہیں کرتے، اس وقت تک اس کا اگر دودھ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ نر ہے اور اس کو آپ کسی کراس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی اس سے انتفاع ہے۔ ثم محلھا الی البیت العتیق۔ اب یہ جو ثم ہے اس کی تعویل کی وجہ سے ہمارے ہاں مسالک میں اختلاف ہوا، تو اس کو جب عطف قرار دیا جائے کہ بھائی یہ بعد کا کام بعد میں کرنا ہے، نفع جو ہے یہ اس سے اٹھا لیا، تو یعنی مفسرین جو اولین مفسرین ہیں جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ضحاک ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تم نے اس کو مختص کر دیا، اس کا نام رکھ دیا کہ یہ قربانی کا ہے، بس اس کے بعد نہیں کر سکتے، نفع نہیں اٹھا سکتے۔ جبکہ دوسروں نے کہا یہ ترتیب کو ظاہر کرتا ہے، آپ قربانی تک اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ احناف نے وہ پہلے والا مسلک اپنایا، لیکن تھوڑی سی گنجائش رکھی کہ اگر ضروری ہو تو نفع اٹھا سکتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ آپ قربانی تک اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ الی البیت العتیق، تو وہ بیت العتیق کا لفظ پہلے گزر چکا، میں اس کی شرح کر چکا، پرانا گھر یعنی بیت اللہ، تو اس کے چاروں طرف جو حدود حرم ہے، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب حدود حرم میں قربانی یعنی حدود حرم کے اندر ہوگی، پھر کہاں پہ ہوگی اس کے لیے وہ جگہ بتا دی کہ مینا میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد